السلام علیکم۔ آج میں پڑھ رہا ہوں مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج۔ علماء محققین کا صحیح مذہب اس آیات کے معنی میں یہ ہے کہ جب تم اس چیز کو ادا کر دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے تو تمہارے غیر کی کوتاہی تمہیں مضرت نہ پہنچائے گی، جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجیرو واجر توجر اخرى، اور جب ایسا ہے تو من جملہ ان اشیاء کے جن کا حکم دیا گیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، پس جب کسی شخص نے اس حکم کو پورا کر دیا اور مخاطب نے اس کی تعمیل نہ کی تو اب ناصح یعنی نصیحت کرنے والے پر کوئی عتاب اور سرزنش نہیں، اس لیے کہ جو کچھ اس کے ذمے واجب تھا اور وہ امر و نہی ہے اس نے اس کو ادا کر دیا، دوسرے کا قبول کرنا اس کے ذمے نہیں، واللہ عالم۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عوام و خاص، عالم و جاہل، ہر شخص اصلاح سے مایوس ہو گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب مسلمانوں کی ترقی اور ان کا عروج ناممکن اور دشوار ہے۔ جب کسی شخص کے سامنے کوئی اصلاحی نظام پیش کیا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی اب کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ان کے پاس نہ سلطنت و حکومت ہے، نہ مال و زر اور نہ سامان حرب و نہ مرکزی حیثیت و قوت بازو اور نہ باہمی اتفاق و اتحاد ہے۔ بالخصوص دیندار طبقہ تو بجامع خود اپنے گمان میں یہ طے کر چکا ہے کہ اب 14ویں صدی ہے، زمانہ رسالت کو بعد ہو چکا، اب اسلام اور مسلمانوں کا انحطاط یعنی پستی ایک لازمی شے ہے، بس اس کے لیے جد و جہد کرنا عبث اور بیکار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جس قدر مسقات نبوت سے بعد ہوتا جائے گا حقیقی اسلام کی شعائیں مان پڑتی جائیں گی، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کہ بقائے شریعت اور حفاظت دین محمدی کے لیے جد و جہد اور سعی نہ کی جائے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا اور ہمارے اسلاف بھی خدا نخواستہ یہ سمجھ لیتے تو اب آج ہم تک اس دین کے پہنچنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ البتہ جب کہ زمانہ نامواقف ہے تو رفتار زمانہ کو دیکھتے ہوئے زیادہ استقلال کے ساتھ اس کام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ تعجب ہے کہ جو مذہب سراسر عمل اور جہد یعنی کوشش پر مبنی تھا، آج اس کے پیرو یعنی پیروی کرنے والے عمل سے یکسر خالی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث شریف نے جگہ جگہ عمل اور جہد کا سبق پڑھایا اور بتلایا کہ ایک عبادت گزار، تمام رات نفل پڑھنے والا، دن بھر روزے رکھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا ہرگز اس شخص کے
برابر نہیں ہو سکتا جو دوسروں کی اصلاح اور ہدایت کی فکر میں بے چین ہو۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ جہاد فی سبیل اللہ کی تاکید کی اور مجاہد کی فضیلت اور برتری کو نمایاں کیا۔ برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی اجر کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بلند کیا ہے جو اپنے مال و جان سے جہاد کرتے ہیں بنسبت گھر میں بیٹھنے والوں کے، اور سب سے اللہ تعالیٰ نے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بمقابلہ گھر میں بیٹھنے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، یعنی بہت درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے وہ مغفرت و رحمت، اور اللہ بڑی مغفرت و رحمت والے ہیں۔ اگرچہ آیات میں جہاد سے مراد کفار کے مقابلے میں سینہ سپر یعنی مد مقابل ہونا ہے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو اور کفر و شرک مغلوب ہو، مقہور ہو، لیکن اگر بدقسمتی سے آج ہم اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہیں تو اس مقصد کے لیے جس قدر جد و جہد ہماری مقدرت اور استطاعت میں ہے اس میں تو ہرگز کوتاہی نہ کرنا چاہیے۔ پھر ہماری یہی حرکت عمل اور جد و جہد ہمیں کشا آگے بڑھائے گی۔ یعنی جو لوگ ہمارے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ دین محمدیہ کی بقا اور تحفظ کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے عروج و ترقی کے لیے ہمارا عمل اور سعی مطلوب ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کے لیے جس قدر انتھک کوشش کی اسی قدر ثمرات فائدے بھی مشاہدہ کیے اور غیبی نصرت سے سرفراز ہوئے۔ ہم بھی ان کے نام لیوا ہیں۔ اگر اب بھی ہم ان کے نقشہ قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور اولائے کلمات اللہ اور اشاعت اسلام کے لیے کمر بستہ ہو جائیں تو یقیناً ہم بھی نصرت خداوندی اور امداد غیب سے سرفراز ہوں۔ ان تنصروا واللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یعنی اگر تم خدا کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو خداوند کریم تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خود جب ہم ان باتوں کے پابند نہیں اور اس منصب کے اہل نہیں تو دوسروں کو کس منہ سے نصیحت کریں۔ لیکن یہ نفس کا صریح دھوکہ ہے۔ جب ایک کام کرنے کا ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے ہم اس کے مامور ہیں تو پھر ہمیں اس میں پس و پیش کی گنجائش نہیں۔ ہمیں خدا کا حکم سمجھ کر کام شروع کر دینا چاہیے، پھر انشاءاللہ یہی جد و جہد ہماری پختگی استحکام اور استقامت کا باعث ہوگی، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک دن تقرب خدا بندی کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ یہ ناممکن اور محال ہے کہ حق تعالیٰ کے
کام میں جد و جہد کریں اور رحمان و رحیم ہماری طرف نظر لطف و کرم نہ فرمائے۔ میرے اس قول کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہمیں بھلائیوں کا حکم نہ کریں جب تک خود تمام پر عمل نہ کریں، اور برائیوں سے منع کریں جب تک کہ خود تمام برائیوں سے نہ بچیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم بھلی باتوں کا حکم کرو اگرچہ تم خود ان سب کے پابند نہ رہو، اور برائیوں سے منع کرو اگرچہ تم خود ان سب برائیوں سے نہ بچ رہے ہو۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ مدارس دینیا کا قائم ہونا، علماء کا واعظ نصیحت کرنا، خانقاہوں کا آباد ہونا، مذہبی کتابوں کا تصنیف ہونا، رسالوں کا جاری ہونا، یہ سب امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کے شعبے ہیں، اور ان کے ذریعے اس فریضے کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ان سب ارادوں کا قیام اور بقا بہت ضروری ہے، اور ان کی جانب اتنا توجہ اہم امور سے ہے، اس لیے کہ دین کی جو کچھ تھوڑی بہت جھلک دکھلائی دے رہی ہے وہ انہی ارادوں کے مبارک آثار ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو ہماری موجودہ ضرورت کے لیے یہ ارادے کافی نہیں ہیں، اور ان پر اتفاق کرنا ہماری کھلی غلطی ہے، اس لیے کہ ان ارادوں سے اس وقت تک منتفع یعنی فائدہ اٹھانے والا ہو سکتے ہیں جب ہم میں دین کا شوق اور طلب ہو، اور مذہب کی وقعت اور عظمت ہو۔ اب سے 50 سال پہلے ہمیں شوق و طلب موجود تھا اور ایمانی جھلک دکھلائی دیتی تھی، اس لیے ان اداروں کا قیام ہمارے لیے کافی تھا۔ لیکن آج غیر اقوام کی انتھک کوششوں نے ہمارے اسلامی جذبات بالکل فنا کر دیے، اور طلب و رغبت کے بجائے آج ہم مذہب سے متنفر یعنی نفرت کرنے والے اور بیزار نظر آتے ہیں۔ ایسی حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مستقل کوئی ایسی تحریک شروع کریں جس سے عوام میں دین کے ساتھ تعلق اور شوق و رغبت پیدا ہو، اور ان کے سوئے ہوئے جذبات بیدار ہوں۔ پھر ہم ان ارادوں سے ان کی شان کے مطابق منتفع ہو سکتے ہیں، ورنہ اگر اسی طرح دین سے بے رغبتی اور بے اعتنائی بڑھتی گئی تو ان ارادوں سے انتفاع فائدہ اٹھانا تو درکنار ان کا بقا بھی دشوار نظر آتا ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کام کو لے کر دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بری طرح پیش آتے ہیں اور سختی سے جواب دیتے ہیں اور ہماری توہین و تجلیل کرتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کام انبیاء اکرام کی نیابت ہے۔ ان مصائب اور مشقتوں میں مبتلا ہونا اس کام کا خاتمہ ہے، اور یہ سب مصائب و تکالیف بلکہ اس سے بھی جدید انبیاء
کرام نے اس راہ میں برداشت کی۔ حق تعالیٰ کا ارادہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ہم بھیج چکے ہیں رسول تم سے پہلے اگلے لوگوں کے گروہوں میں، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر وہ اس کی ہنسی اڑاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دعوت حق کی راہ میں جس قدر مجھ کو اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا ہے کسی نبی اور رسول کو نہیں کیا گیا۔ پس جب سردار دو عالم اور ہمارے آقا اور مولا نے ان مصائب اور مشقتوں کو تحمل اور بردباری کے ساتھ برداشت کیا تو ہم بھی ان کے پیرو ہیں اور انہی کا کام لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کو بھی ان مصائب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور تحمل و بردباری کے ساتھ ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ مسابق یہ بات بخوبی معلوم ہو گئی کہ ہمارا اصل مرج روح اسلامی اور حقیقت ایمانی کا جوف اور عزم حلال ہے۔ ہمارے اسلامی جذبات فنا ہو چکے اور ہماری ایمانی قوت زائل ہو چکی، اور جب اصل شے میں انحطاط آ گیا تو اس کے ساتھ جتنی خوبیاں اور بھلائیاں وابستہ تھیں ان کا انحطاط کا سبب اس اصل شے کو چھوڑ دینا ہے جس پر تمام دین کی بقا اور دار و مدار ہے، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے افراد خوبیوں اور کمالات سے آراستہ نہ ہوں۔ بس ہمارا علاج صرف یہ ہے کہ ہم فریضہ تبلیغ کو اسی طرح لے کر کھڑے ہوں جس سے ہم میں قوت ایمانی بڑھے اور اسلامی جذبات ابھریں، ہم خدا اور رسول کو پہچانیں اور احکام خدا بندی کے سامنے سرنگون ہوں۔ اور اس کے لیے ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا جو سید الانبیاء والمرسلین و مشرکین عرب کی اصلاح کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اس کی جانب امام مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، یعنی اس امت محمدیہ کے آخر میں آنے والے لوگوں کی ہرگز اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہی طریقہ نہ اختیار کیا جائے جس نے عبادت میں اصلاح کی ہے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق لے کر کھڑے ہوئے آپ تنہا تھے، کوئی آپ کا ساتھی اور ہم خیال نہ تھا، دنیاوی کوئی طاقت آپ کو حاصل نہ تھی، آپ کی قوم میں خود سری یعنی تکبر اور بڑائی اور خود رائی انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی، ان میں کوئی حق بات سننے اور اطاعت کرنے پر آمادہ نہ تھا، بالخصوص جس
میں حق کی آپ تبلیغ کرنے کو کھڑے ہوئے تھے، اس سے تمام قوم کے قلوب متنفر اور بیزار تھے۔ ان حالات میں کون سی طاقت تھی جس سے ایک مفلس و نادار، بے یار و مددگار انسان نے تمام قوم کو اپنی طرف کھینچا؟ اب غور کیجئے کہ آخر یہ کیا چیز تھی جس کی طرف آپ نے مخلوق کو بلایا، اور جس شخص نے اس چیز کو پا لیا وہ پھر ہمیشہ کے لیے آپ کا ہو رہا۔ دنیا جانتی ہے کہ صرف ایک سبق تھا جو آپ کا مطمح نظر اور مقصود اصلی تھا، جس کو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ ان اللہ نعبد الا اللہ و لا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، بجوج اللہ تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی دوسروں کو رب نہ قرار دے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا ہر شے کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کی ممانعت کی ہے، اور یار کے تمام بندھنوں اور علاقوں کو توڑ کر ایک نظام عمل مقرر کر دیا اور بتلا دیا کہ اس سے ہٹ کر کسی دوسری طرف رخ نہ کرنا۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے پاس رب کی طرف سے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی اتباع مت کرو۔ یہی وہ اصل تعلیم تھی جس کی اشاعت کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وھو اعلم بالمہتدین۔ اے محمد، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور نیک نصیحت سے، اور ان کے ساتھ بحث کرو جس طرح بہتر ہو، بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس شخص کو جو گمراہ ہو اس کی راہ سے، وہی خوب جانتا ہے راہ پر چلنے والوں کو، اور یہی وہ شاہ راہ تھی جو آپ کے لیے اور آپ کے ہر پیروں کے لیے مقرر کی گئی۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کہہ دو، یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف سمجھ بوجھ کر میں، اور جتنے میرے تابع ہیں وہ بھی، اور اللہ پاک کے ہیں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ومن احسن قولا ممن
دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انانی من المسلمین، اور اس سے بہتر کسی کو بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی مخلوق کو بلانا، بھٹکے ہوئوں کو راہ حق دکھلانا، گمراہوں کو ہدایت کا راستہ دکھلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ حیات اور آپ کا مقصد اصلی تھا، اور اسی مقصد کے نشو و نمونہ اور ابیاری کے لیے ہزاروں نبی اور رسول بھیجے گئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے نہیں بھیجا تم سے پہلے کوئی رسول مگر اس کی جانب یہ وہی بھیجتے تھے کہ کوئی معبود نہیں بجوج میرے، پس میری بندگی کرو۔ اللہ اکبر۔